إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی نازل کیا اور اس پانی کے ذریعے میوے تمہاری روزی کے طور پر نکالے۔ سب سے پہلے حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے جو اپنی ذات و صفات میں اکیلا اور بے مثال ہے۔ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کی ذات کی رضامندی کے برابر۔ بعدہ درود و سلام اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں خطبہ مسنونہ کے بعد مع ترجمہ
پیش کی گئی ہیں۔ ترجمے سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو بیان فرمانے کے بعد جن چیزوں کا مشاہدہ اور معائنہ انسان ہر روز کرتا ہے، جن چیزوں کو انسان دیکھتا ہے، برتتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، ان چیزوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت سے، صرف مسلمانوں سے نہیں، غیر مسلموں سے، دنیا کی کسی بھی ذات سے کوئی تعلق رکھتا ہو، کسی بھی دھرم سے کوئی تعلق رکھتا ہو، سب سے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مطالبہ کیا ہے کہ اے لوگو، عبادت و بندگی، پوجا و پرستش صرف اس اللہ کے لیے کرو جو تمہارا رب ہے، تمہارا پالنہار ہے، جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہاری پرورش جو کر رہا ہے اور جو تمہاری ضروریات کی ساری چیزیں مہیا کر رہا ہے۔ یہ مطالبہ ساری انسانیت سے اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اسی میں تمہاری بچاؤ ہے۔ انسانیت کی نجات اور انسانیت کا چھٹکارا صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرنے میں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت و بندگی کا مطالبہ کرنے کے بعد بیان فرمایا کہ اس نے زمین کو جس پر تم رہتے ہو بچھونا اور فرش بنا دیا ہے۔ ایسا بچھونا اور ایسا فرش جس میں تم اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہو، طرح طرح کے مکانات، حویلیاں، بنگلے اور چھوٹی بڑی جھونپڑیاں بنا کر کے تم زندگی گزارتے ہو۔ تمہارے اوپر اللہ رب العالمین نے آسمان پیدا فرمایا جس کا گرنا تو دور کی بات ہے، جس کے ہلنے کا بھی تمہیں ڈر اور اندیشہ نہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا محفوظ چھت کا روپ دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہاری ضرورت کی چیزیں فراہم اور مہیا کی اور جو تم سے عبادت و بندگی کا مطالبہ کر رہا ہے، اسی نے تمہارے لیے آسمان سے بارش کا پانی برسایا۔ بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن انسانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی روک کر کے انسانیت کو کال سے اور قحط سے دوچار کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ رب العالمین اسی رحمت کو زحمت میں اور آفت میں بدل دیتا ہے، جس سے انسانیت کا بڑا جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے۔ اور ہر سال برسات کے موسم میں ایسے مناظر دیکھنے کو بھی ملتے ہیں اور ایسی خبریں سننے کو بھی ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بارش کو اپنی توحید اور اپنی قدرت اور اپنی رحمت کی دلیل کے طور پر بیان کیا ہے جگہ جگہ قرآن کریم میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، بارش کی چپیٹ میں آ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فحسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثوبہ، آپ نے اپنا قمیص اور کرتا اتار دیا، حتی اصابہ المطر، یہاں تک کہ بارش کے قطرے، بارش کی بوندیں آپ کے شریر پر براہ راست پڑنے لگی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے جو ابھی نئی نئی اتری ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ وہی بارش جب اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے تو انسانیت کو بڑی پریشانی اور بڑے دکھ سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور اگر زیادہ سمے کے لیے روک لیتا ہے یا بے وقت برساتا ہے تو پھر انسانیت اور دوسری مخلوق اور جانور سب کال سے اور سوکھے سے دوچار ہونے لگتے ہیں۔ جمعہ کا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک مسلمان، ایک صحابی آتا ہے اور درخواست کرتا ہے، ہلکت الاموال وانقطعت السبل فادعوا اللہ یغیثنا، اے اللہ کے رسول سارے مال برباد و تباہ ہو گئے، راستے بند ہو گئے، کال نے ہم سب کو پکڑ لیا ہے، کہیں سفر کرنے کے حالات نہیں رہے، مال و مویشی برباد ہو چکے ہیں، اللہ سے درخواست کیجئے کہ وہ ہم پر بارش برسائے۔ بڑی پریشانی ہوتی ہے اگر وقت پر بارش نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، اے اللہ ہم سب پر رحمت کی بارش برسا، رحمت کی بارش برسا، اے اللہ رحمت کی بارش برسا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمائی اور رحمت کی بارش برسائی۔ دوسرا جمعہ آ گیا، اللہ کی زمین جل تھل، زیادہ بارش ہونے کی شکایت ایک آدمی نے کی اور انہی لفظوں میں کی، ہلکت الاموال وانقطعت السبل فادعوا اللہ ان یمسکھا، اے اللہ کے رسول زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے مال و مویشی تباہ و برباد ہو گئے، کہیں آ جا نہیں سکتے، راستے بند ہو چکے ہیں زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے، آپ اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہم سے بارش کو روک لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم حوالینا ولا علینا علی الاکام والضراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر، اے اللہ ہم پر بارش نہ برسا، ہمارے آس پاس بارش برسا، ٹیلوں پر، پہاڑوں پر اور وادیوں اور گھاٹیوں میں اور پیڑ پودوں اور جھاڑیوں کے اگنے کی جگہوں میں بارش برسا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے اہتمام فرمانا، بارش کی دعا آپ نے فرمائی ہونے کے لیے بھی اور نہ ہونے کے لیے بھی زیادہ ہونے کی شکل میں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بارش انسانیت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے جب تم بارش ہوتے تو دیکھو تو اللہ سے دعا کرو، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ نفع بخش اور بھرپور بارش برسا، اے اللہ جو بارش تو برسا رہا ہے اس کو تو نفع بخش اور مفید ہمارے لیے بنا دے۔ آج بارش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جب بارش برساتا ہے تو بسا اوقات بے حیائی کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ چھتوں پر جوان لڑکیاں اور عورتیں اور مرد سب مل جل کر کے نہاتے ہیں اور عریانیت اور بے حیائی کا ایسا منظر پیش کرتے ہیں جس کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، جس رحمت کو ہم پامال کر رہے ہوتے ہیں ایسے موقع پر، وہ رحمت اللہ رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ انعام کے طور پر انسانیت پر برسایا، اس کو یاد رکھنا۔ اسلام تو ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے جب بارش برس کر کے رک جائے تو اللہ سے دعا کرو اور اللہ کی توحید کا کلمہ اور اللہ کی توحید کا ترانہ گاؤ، مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، کہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی ہے۔ توحید کا درس دیا اللہ تعالیٰ نے۔
اور جس نے کہا کہ فلاں نچھتر کی وجہ سے یا فلاں ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی، اس نے شرک کیا۔ من قال مطرنا بنوع قضا و قضا فقد اشرک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے کہا کہ فلاں نچھتر کی وجہ سے یا فلاں ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی، اس نے شرک کیا۔ یہ دنیا میں جو بارش کا پانی ہے میرے بھائی اور دوستو، یہ اللہ کا خاص انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قوموں کے لیے اور انسانیت کے لیے رحمت بھی بنایا ہے اور زحمت بھی بنایا ہے۔ قوم نوح کو اللہ رب العالمین نے سوکھے سے اور کال سے دو چار کیا تو نوح علیہ السلام نے نصیحت کی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے گناہوں کی بخشش اپنے رب سے چاہو تو تم پر وہ آسمان سے رحمت کی بارش برسائے گا، آسمان سے دھاریں چھوڑ دے گا اور برستے ہوئے آسمان کو تم پر چھوڑ دے گا، کال ختم کر دے گا اور دور کر دے گا۔ اسی قوم نے جب نبی کی نصیحت پر عمل نہیں کیا، ایمان نہیں لایا، تو اسی پانی کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی شکل دے کر کے ہلاکت و تباہی کا ذریعہ بنایا۔ جب اللہ کا فیصلہ آ گیا اسی قوم نوح پر، عذاب کا وقت آیا، نوح علیہ السلام کی ایک لمبی مدت تک دعوت و تبلیغ کرنے کے باوجود قوم نے ایمان نہیں لایا، اپنے گناہوں سے استغفار و توبہ نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین نے زمین کو پانی نکالنے اور ابالنے کا حکم دیا۔ پوری زمین سے، زمین کے چپے چپے سے، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے سے پانی ابلنے لگا، اور جس نوح کو کشتی بناتے دیکھ کر قوم مسخرہ کرتی اور استہزاء کرتی، اس قوم کی ہلاکت اللہ تعالیٰ نے اسی پانی میں مقدر کر دیا تھا۔ کشتی پہاڑوں کی موجوں کے برابر، پہاڑوں کی طرح پانی کے موجوں پر چل رہی تھی، اور صرف نجات ان کو دی اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے ایمان لایا تھا۔ تو اسی پانی کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کی آبادی کا اور انسانیت کے زندہ رہنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے، اور اسی پانی کو اللہ رب العالمین نے عذاب اور آفت بھی بنا دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ رحمت کی بارش مانگنی چاہیے، اور جب بارش موسم میں نہ ہو رہی ہو، ضرورت کے مطابق نہ ہو رہی ہو، تو بندوں کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اور ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو جو نصیحت کی تھی اس نصیحت پر عمل کرنا چاہیے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے گناہوں کی بخشش چاہو، اللہ کے حضور گناہوں سے توبہ کرو، وہ آسمان سے بارش اور پانی کی دھاریں تم پر چھوڑ دے گا، اور تم کو مزید طاقت و قوت عطا کرے گا، تم کو اور زیادہ صحت و تندرستی عطا فرمائے گا۔ بارش یوں ہی نہیں برستی ہے، اللہ رب العالمین برساتا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی توحید کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آسمان پر وہ بجلی کی چمک تمہیں دکھاتا ہے، تم کو ڈرانے کے لیے اور امید دلانے کے لیے۔ ڈر اور خوف اس بات کا کہ کہیں آسمانی بجلی نہ گر جائے اور ہماری جانیں ہلاک نہ ہو جائیں، ہم مر نہ جائیں۔ کیا آسمانی بجلی میں وجرپات میں ہمیشہ ہر سال لوگ نہیں مرتے ہیں؟ ابھی جے پور کا حادثہ یاد کر لیجئے گا، اور امید بھی دلاتا ہے کہ بجلی چمک رہی ہے، بارش ہوگی۔ اب وہ آسمان سے جب بارش برسا دیتا ہے اور اس بارش کے ذریعے
مردہ اور اجڑی ہوئی زمین کو سبزہ اور ہریالی سے ہری بھری کر دیتا ہے اور اجڑی ہوئی زمین لہلہانے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ اس میں، کائنات کے اس نظام میں، بارش کے اس نظام میں اور مردہ زمین کے لہلہانے میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل و بدھی رکھتے ہیں۔ اور اس عقل اور بدھی کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت و بندگی، فرما برداری اور توبہ و استغفار صرف اس اللہ رب العالمین کے سامنے کی جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، تو اللہ تعالیٰ نے بارش اور پانی کو اپنی رحمت قرار دے کر ساری انسانیت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ عبادت و بندگی کرو اس اللہ کی جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، اور پانی برسا کر فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے لیے، تمہاری لذت کے لیے، کام و دہن کے سواد کے لیے طرح طرح کے میوے، پھل، فروٹ، اناج اور کھانے پینے کی چیزیں اس نے پیدا کر دی اس بارش کے پانی کے ذریعے۔ لہٰذا اللہ کے اس انعام کا تقاضا یہ ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اس کا شریک کسی کو نہ بناؤ، اس کا مد مقابل اور اس کے ٹکر کا کسی کو نہ بناؤ۔ وہ اپنی ذات میں، عبادت و بندگی میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی ذات و صفات میں میچ لیس ہے۔ آج بارش نہیں ہو رہی ہے، موسم وبھاگ کی طرح طرح کی پیشین گوئیوں کے باوجود آج زمین کا ایک حصہ سوکھا پڑا ہے۔ انسانیت کو غور کرنا چاہیے کہ نظام اس دنیا کا پیدا کرنے والا اور اس دنیا کا نظام چلانے والا یہ دیوی دیوتا اور موسم کا عدل بدل نہیں بلکہ اللہ رب العالمین ہے، اور ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے اس پر غور کرنے کا حکم دیا ہے۔ صرف مسلمانوں کو نہیں، غیر مسلموں کو، بدھسٹوں کو، سکھوں کو، ہندوؤں کو، جینیوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، دنیا میں جن جن مذہب کے ماننے والے ہیں اور جس مذہب کی طرف بھی انسان اپنی نسبت کرتا ہے، سب کو اس پر غور کرنے کا حکم دیا ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اے سارے انسانوں تم جانتے ہو کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور آسمان سے بارش برسانے والا اللہ ہے، اور انسانیت کی اور جانور کی ضرورت اور کھانے پینے کی چیزیں پیدا کرنے والا اس بارش کے پانی کے ذریعے اللہ ہے۔ تم جانتے ہو اس بات کو، ساری انسانیت سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا، صرف مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا ہے۔ جب تم جانتے ہو اور مانتے ہو تو اپنا ماتھا اور اپنی پیشانی صرف اللہ کے سامنے ٹیکو، اسی کے سامنے جھکاؤ، عبادت و بندگی صرف اسی کی کرو، دعا و مناجات اور پکار صرف اسی سے، مرادیں اسی سے مانگو، وہی تمہاری ہر چیز کا مالک ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے اور پانی کے ذریعے اپنی توحید کا درس دیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، تو غیر مسلم تو غیر مسلم ہیں، مسلمان بھی ان چیزوں کو آج کل نہیں جانتے۔ بس مسلمان یہ سوچتے ہیں کب موسم بدلے، کب بارش ہو، ہم گھومنے پھرنے جائیں، چھتوں میں جا کر کے بے حیائی کے مناظر اور بے حیائی کا ننگا ناچ ناچتے ہوئے نہائیں اور ویڈیو بنائیں اور پھر اس فوٹو کو اور ویڈیو کو یادگار کے طور پر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو یاد رکھو میرے بھائیو اور دوستو، اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی بارش مانگو۔ آج ملک کے اکثر حصے، آج ملک ہندوستان کا اکثر علاقہ اللہ کی رحمت کی بارش سے خالی ہے۔ کہیں پر بارش کی کثرت وبال جان بنی ہوئی ہے، کھیتی باڑی کا نقصان، جان کا نقصان، مال کا نقصان،
اور کہیں پر سوکھا ہے، انسانیت کو جائزہ لینی چاہیے اپنے عمل کا، اپنے کردار کا۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی زبانی قوموں کو نصیحت کروایا کہ گناہوں کی بخشش چاہو اللہ سے، پلٹو اللہ کی طرف، توبہ کرو اس کے حضور اور اس کے جناب۔ اللہ رب العالمین آسمان سے رحمت کی بارش برسائے گا، جو بارش تمہاری صحت اور تندرستی اور تمہاری طاقت و قوت کا ذریعہ بنائے گا، اور جس بارش کے ذریعے اللہ رب العالمین تمہیں بہترین پیداوار سے نوازے گا۔ آپ شہر میں ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ شہری زندگی میں بارش کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، صرف دیہاتی زندگی میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اسقی عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحیی بلدک المیت، اللہم اسقنا غیثا مغیثا، اللہم اسقنا غیثا مغیثا، مریئا مریعا، نافعا غیر ضار، عاجلا غیر عاجل۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، ہمارے حال پر تو رحم فرما، ہم سب کے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ فرما۔ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور تو گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے ہر قسم کے گناہوں سے تو درگزر فرما اور تو ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ یا رب العالمین، ہم سب پر تو رحمت کی بارش برسا، ہم سب پر رحمت کی بارش برسا۔ یا رب العالمین، یہ بادلوں کا امڈ کر کے آنا، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ سب تیرے حکم کے انتظار میں ہیں اور تیرا معاملہ کن فیکون کا ہے۔ یا رب العالمین، بادلوں کو برسنے کا تو حکم دے دے اور ہم سب پر تو رحمت کی بارش برسا۔ یا رب العالمین، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو تو شفائے کلی نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، ان کو تو ان کی پریشانی اور مصیبت سے نجات اور چھٹکارا دے۔ یقیناً تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔